السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لا يحب المتکبرین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاہ لا مکاں، سید انس و جاں، سرور لعلی رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوبہ، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، انہ لا يحب المتکبرین۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی تقریر میں آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نزدیک تکبر کی جو برائی ہے وہ کتنی زیادہ، اللہ کے نزدیک جو تکبر ہے، جو تکبر کرنے والے حضرات ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اس سے پہلے والی تقریب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تکبر کرنے والے کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ جو تکبر کرتے ہیں، جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، جو گھمنڈ کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے نزدیک ان کا حال کیا ہوگا، میں نے بتایا تھا۔ انشاءاللہ آج تھوڑی دیر اسی موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس چھوٹی سی تقریر پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ کا فرمان ہے، انہ لا يحب المتکبرین، جو تکبر کرنے والے ہیں اس کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتا ہے۔ آئیے حدیث پاک کے روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے اور تکبر کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے کی گئی ہے۔ حدیث پاک مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور مشکات شریف صفحہ نمبر 433 میں ہے۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال ان الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے والی تقریر میں بھی یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی تھی، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں صحابہ کرام نے کیا سمجھا اور صحابہ کا ریئیکشن کیا تھا، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ حضور نے فرمایا، خدائے تعالیٰ جمیل ہے
اور وہ جمال و آرائش کو پسند فرماتا ہے، اس لیے آرائش و جمال کی خواہش تکبر نہیں۔ ہاں البتہ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جوتے اچھے پہنتے ہیں، ہمارے لباس اچھے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کا یہ بھی تکبر ہے؟ آقا فرماتے ہیں تکبر وہ ہوتا ہے کہ حق کو نہ ماننا، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو اپنے سے ذلیل سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت نوح علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا اے بیٹو، میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں، میں تمہیں دو باتوں کی وصیت فرماتا ہوں جس پہ تم عمل پیرا ہونا، اور میں تمہیں دو باتوں سے منع کرتا ہوں، دو باتوں سے روکتا ہوں، اس سے باز رہنا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا۔ ان کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو اپنے بیٹوں کو حکم دیے تھے، پہلا حکم یہ تھا بیٹو شرک سے باز رہنا، یعنی میں تمہیں شرک سے روکتا ہوں اور تکبر سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہمیشہ شرک سے باز رہنا، یعنی خدائے پاک کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور اپنے دل میں تکبر غرور کبھی بھی نہ لانا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، زمین و آسمان کے درمیان یا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو خدا کی قسم جس پلے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہی پلہ بھاری ہوگا، وہی پلہ جھکتا ہوا ہوگا۔ اور آسمان و زمین ایک دائرے میں رکھ دیے جائے اور یہ کلمہ ان کے اوپر رکھ دیا جائے تو انہیں دو ٹکڑے کر دے گا۔ اتنا وزنی قیمت ہے ان آیتوں میں، اور لا الہ الا اللہ جو جس پلے میں رکھا جائے اس کی وزن ہمیشہ بھاری ہوگا۔ اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ کلمہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو اللہ رب العزت نے کتاب کا علم دیا اور وہ متکبر ہو کر نہیں مرا۔ جسے اللہ رب العزت نے کتاب کا علم دیا، قرآن و حدیث کا علم دیا، کتاب کا علم دیا، اور وہ اپنے مرنے کے سمے متکبر ہو کر نہ مرا، اس شخص کے لیے عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لکڑیوں کو گٹھا سر پر اٹھائے بازار سے گزرے، آپ سے کسی نے کہا آپ کو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، حالانکہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے چاہا لکڑیوں کو گٹھا بنا کر سر پر اٹھا لوں اور بازار سے پھروں تاکہ میرے دل میں جو تکبر ہے وہ نکل جائے۔ ایسا کریں گے تو جو میرے دل میں تکبر ہے، حالانکہ صحابہ کرام ہیں، برائیوں سے باز آتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں جو میرے دل میں تکبر ہو یا نہ ہو، لیکن میں ایسا اس لیے کرتا ہوں اگر ہے بھی تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل سے تکبر دور ہو جائے، میں تکبر سے باز آ جاؤں۔ تفسیر قرطبی میں فرمان الہی ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ تَبَرُّجًا، اور وہ عورتیں اپنے پیر زمین پر نہ مارے، کہ یہ معنی ہے کہ وہ اظہار زینت اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر ایسا کرے تو یہ ان کے لیے حرام ہے،
اور اسی طرح جو شخص تکبر کے طور پر اپنا جوتا زمین پر زور زور سے مار کر چلتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں سراسر تکبر ہی تکبر ہے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلی والی تقریر میں بھی بتایا تھا کہ تکبر کیا چیز ہے، اور تکبر کی مذمت قرآن مقدس کی متعدد آیات سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس چھوٹی سی تقریر پہ مجھے عمل کرنے والا بنائے، پھر تمام سامعین کو، تمام ناظرین کو اس پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور ہمارے لیے ذریعے نجات بنائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔